آج ہم چند ناقابل یقین مگر سچے واقعات کی مدد سے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ماضی میں جب گاڑیاں، بجلی، ٹیلی فون، موبائل، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ تو کجا، گھڑیاں اور ریڈیو بھی نہیں تھے تو لوگ زندگی کے مسائل کیسے حل کرتے تھے۔ ڈیجیٹل ایج سے قبل کی بات ہے، قریبی قصبے سے ایک لڑکی بیاہ کر ہمارے گاؤں لائی گئی۔ اس کے نکاح کی تقریب میں معروف نعت خواں عبدالرزاق جامی نے نعت پڑھی، جو اس وقت جوان تھے۔ خواتین دوسرے گھر پردے میں تھیں، مگر سپیکر کے بغیر بھی نعت کی ہلکی سی آواز ان تک پہنچ رہی تھی۔ وقت کا پنچھی اپنی رفتار سے اڑتا رہا، عورت بوڑھی ہو گئی، اس کے بچے جوان اور صاحب اولاد بھی ہو گئے، گاؤں میں بجلی اور ٹی وی بھی آ گئے۔ ایک رات بڑھیا اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ دوسرے کمرے میں ٹی وی پر کسی نے میاں محمد بخش کا کلام پڑھنا شروع کیا۔ بڑھیا نے چونک کر کہا، یہ جامی ہے جس نے میری شادی کے دن نعت پڑھی تھی۔ پوتوں نے جا کر دیکھا تو ٹی وی پر عبدالرزاق جامی کا نام لکھا ہوا تھا۔ یاد رہے کہ اپنی شادی سے لے کر بڑھاپے تک درمیانی عرصے میں اس خاتون کے کان جامی صاحب کی آواز سننے سے محروم رہے تھے، جبکہ دونوں نے ایک دوسرے کی شکلیں تو کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ دوسری کہانی ہمارے ساتھ والے گاؤں ہتار، جو کہ ہمارے گاؤں اور کلر کار کے درمیان میں آتا ہے، وہاں کی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ جنگل میں ایک کچی ڈھوک کے نشیب میں قدیمی رستہ تھا۔ وہاں سے ہر روز لمبی قطاریں بنائے اونٹوں کے مال بردار قافلے گزرتے تھے۔ دوران سفر رات کو سب سے اگلا اونٹ سوار اونچی آواز میں مائع کا ایک مصرع گاتا اور سب سے آخری شتر سوار مائع کا اگلا مصرع پڑھتا۔ یوں قافلے والوں کو تسلی ہو جاتی کہ سفر خرید سے جاری ہے اور کوئی بھی بچھڑا یا ڈاکوؤں کے ہتھے نہیں چڑھا۔ ایک رات ڈھوک والوں کے اونٹ کا بچہ رسی کھل جانے کی وجہ سے قافلے کے پیچھے چل پڑا۔ اگلے کئی دن تک ڈھوک برداروں کی ہر ممکن تلاش کے باوجود ٹوڈا یعنی اونٹ کا بچہ نہ مل سکا۔ ڈھولے مائع گاتے قافلے برابر گزرتے رہے، مالک ان سے پوچھتے رہے، مگر ٹوڈے کا کچھ پتہ نہ چل سکا، حتیٰ کہ 14 سال بیت گئے۔ گرمیوں کی ایک چاندنی شب ڈھوک والے اوپن ایئر میں سو رہے تھے کہ اسی نشیبی رستے سے اونٹوں کا ایک قافلہ گزرا۔ اگلے شتر سوار نے جو ہی دور سے مائع کا مصرع اٹھایا تو گھر کی بڑھیا چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے بیٹوں کو جگا کر کہا کہ یہ اسی آدمی کی آواز ہے جس دن ہمارا ٹوڈا گم ہوا، یہی بندہ گاتا جا رہا تھا۔ انہوں نے جا کر قافلے کو روکا تو سالارے قافلے نے تسلیم کیا کہ 14-15 برس قبل اونٹ کا ایک بچہ ہمارے قافلے میں شامل ہو گیا تھا، جسے ہم نے صبح دیکھا، مگر کئی لوگوں سے پوچھنے کے باوجود ہمیں اس کے مالکوں کا پتہ نہ چل سکا۔ تیسرا واقعہ تقسیم ہند سے قبل کا ہے۔ ہمارے گاؤں کے چودھری حبیب خان ایک جان دیدہ بزرگ تھے۔ تب سفر پیدل یا گھوڑوں پر کیا جاتا تھا۔ اس دور میں مسافروں کا رستے میں کسی اجنبی کا مہمان بننا قطعاً معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ گرمیوں کی چلچلاتی دوپہر اپنی گھوڑی اور اس کا بچھڑا پکڑے ایک اجنبی مسافر حبیب خان کے ڈیرے پر پہنچا۔ لسی کے ساتھ لنچ کرنے کے بعد اس نے آگے کے سفر کا ارادہ کیا۔ میزبان نے اسے نصیحت کی کہ ذرا احتیاط کرنا، اس کچے رستے پر 5 میل کے بعد ایک کنواں ہے، تم اس سے پانی نکال کر پیو گے اور گھوڑی کا بچہ کنویں میں گر جائے گا۔ مسافر نے سنی انسنی کر دی، مگر جب وہ کنویں پر پہنچا تو بالکل اسی طرح ہوا اور بچڑا کنویں میں گر گیا۔ مہمان گھوڑی دوڑا کر واپس آیا اور حبیب خان سے کہا کہ آپ تو کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے اپنے تجربے کی روشنی میں تمہیں نصیحت کی تھی۔ حبیب خان نے کہا کہ میں انسانوں اور گھوڑوں کی نفسیات سمجھتا ہوں۔ تم جس رستے سے جا رہے تھے، اس میں اس کنویں سے پہلے کوئی آبادی یا پانی کا انتظام نہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ اتنی گرمی میں پیاس سے تمہارا برا حال ہوگا اور تم کنواں دیکھ کر ضرور وہاں ڈول سے پانی نکال کر پیو گے۔ اب گھوڑے کے بچے کی فطرت ہے کہ وہ نچلا نہیں بیٹھ سکتا اور پنگے لینے کا عادی ہوتا ہے۔ وہ کنواں کچا ہے جس پر منڈیر نہیں بنائی گئی۔ مجھے یقین تھا کہ تم پیاس کی شدت سے پانی پینے میں مگن ہو جاؤ گے، جبکہ گھوڑی کا بچہ اپنے فطری تجسس سے مجبور ہو کر بار بار کنویں میں جھانکے گا اور پھسل کر اس میں گر جائے گا۔ ایک اور واقعہ 1957 کا ہے۔ نورپور تھل کی گجر فیملی سے ہمارے بڑوں کے دور سے پری چلی آ رہی ہے۔ تب لوگ یار دوستوں سے ملنے جاتے تو چند روز قیام بھی کرتے تھے۔ نورپور تھل سے ملک قاسم علی خان دور دراز کا سفر کر کے اپنے نوجوان دوستوں، ہمارے والد، تایا، ماموں وغیرہ سے ملنے تحصیل چکوال میں ہمارے گاؤں پہنچے۔
कुछ दिन बाद ईद उल फितर आ गई। मलिक साहब घर वालों से वादा करके आए थे कि वो ईद से पहले हर हाल में घर पहुंच जाएंगे, मगर उनके मेज़बान दोस्तों ने मलिक साहब से कहा कि इस मरतबा ईद हमारे साथ ही मनाओ, मिलकर पीएंगे, झूलेंगे और नेज़ाबाजी और कबड्डी भी खेलेंगे। मेहमान कशमकश में पड़ गया, मगर दोस्तों की मोहब्बत दीवार बनकर खड़ी हो गई। घर रब्ता करके बताने का तो सिरे से जरिए ही कोई नहीं था। ईद से एक दो दिन कबल तक तो उनके घर वाले एतमाद से उनकी राह देखते रहे, मगर चांद रात आ गई तो सब परेशान हो गए कि अल्लाह न करे कोई हादसा वगैरह पेश आ गया है। रात के जब मलिक साहब की वापसी की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं, तब उनकी जहां दीदा माँ जी ने कुछ सोचते हुए पूरे एतमाद लहजे में कहा कि खतरे की कोई बात नहीं। दोस्तों ने कासम अली को मजबूर किया है कि रुक जाओ, और वो देरीना तलाक़ात की लाज रखते हुए ईद के लिए वहीं ठहर गया है। ईद के चौथे दिन मलिक कासम खान अचानक अपने घर पहुंचे और अपनी ताख़ीर से आमद की वजह वही बताई जो माँ जी के अल्फाज थे। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस ऐद में ये बातें अजीब लगती हैं, मगर ज़िंदगी हर दौर में रवां रही है। लोग जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर भी ज़िंदगी की गुत्थियाँ सुलझाते रहे हैं। उन लोगों के पास अपने मसाइल हल करने के लिए अपने तजुर्बात से फ़ायदा उठाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लिहाजा ज़रूरतन उनके हवा से खमसा तेज़ थे। साफ और खामोश फिजा में एक दफ़ा सुनी गई आवाज़ उनके ज़हनों पर नक्श हो जाती। वो रातों में रास्ते भी तलाश कर लेते थे और अंधेरे में दूर जाते आदमी को भी पहचान लेते थे। ऐसे ही चंद और वाक़यात हम आइंदा के किसी कॉलम में बयान करेंगे।